आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम मोमिना मेहरबान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल देख रहे हैं। आज की वीडियो 29वीं शब के हवाले से है। इंशाअल्लाह ताला आप 29वीं शब में अगर ये अमल कर लें या 29 रमज़ान में ये अमल कर लें, यानी अगले दिन भी अगर आप ये अमल कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये वज़ीफ़ा कुन फ़याकुन है। इसकी एक तस्बीह है जो मैं आपसे ज़िक्र करूँगी, आपने किस तरह से करनी मुकम्मल इंशाअल्लाह ताला इसके आमाल में आपसे ज़िक्र करने वाली हूँ। तो अल्लाह करीम के हुक्म से अल्लाह ताला आपकी हर मुराद को पूरा फ़रमाएँगे, हर हाजत को पूरा फ़रमाएँगे। बेशक ये वो रात है जो हज़ार महीनों से बेहतर है और अल्लाह करीम ही जानते हैं कि वो ताक रातों में से कौन-सी रात है। तो इंशाअल्लाह ताला वज़ीफ़ा की जानिब बढ़ते हैं। उससे पहले मैं गुज़ारिश करना चाहूँगी तमाम सुनने वालों से कि एक मर्तबा कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर कमेंट बॉक्स में डन लिख दीजिए। अब चलते हैं वज़ीफ़ा की जानिब। देखिए, हमारे यहाँ जो है वो ज़्यादातर जो शब कदर है, लैलतुल क़द्र जो है वो इस्लाम में बहुत बाबरकत और फ़ज़ीलत वाली रात है, लेकिन ये रात रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में जो है वो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तलाश करो। लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादातर 27वीं शब को शब कदर माना जाता है, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी एक रात का तयन नहीं फरमाया। आपने फरमाया है कि आखिरी अशरा की ताक रातों में है, वो कोई भी हो सकती है। तो कुछ निशानियाँ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, लेकिन इसमें इबादत लाज़मन करनी चाहिए। क्या पता कोई शब कदर हो और हमें वो मुयस्सर आ जाए और हमारे तमाम गुनाह जो है माफ़ हो जाएँ। बेशक अल्लाह ताला कुरान करीम में इसकी फ़ज़ीलत बयान करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं लैलतुल क़द्र हज़ार महीनों से बेहतर है। इसका मतलब है कि इस एक रात में की जाने वाली इबादत, नेक अमाल और दुआएँ 83 साल 4 माह की इबादत से बेहतर हैं। अब इसी रात में कुरान पाक नाज़िल हुआ। इस रात में फ़रिश्ते जो हैं वो इंसान की तकदीरें लेकर उतरते हैं, अल्लाह का हुक्म लेकर उतरते हैं, जिसको कुरान करीम में खुद अल्लाह ताला ने फरमाया कि इस रात में जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम समेत बेशुमार फ़रिश्ते ज़मीन पर उतरते हैं और नेक अमाल में मसरूफ़ लोगों के लिए दुआ करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स ईमान के साथ सवाब की नीयत से शब कदर में क़याम करेगा, तो अल्लाह ताला इसके पिछले तमाम गुनाह मुआफ़ फरमा देंगे। इस रात में आपने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ बतलाई, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, वो आप लाज़मन करें। और उसके अलावा जो मैं आपसे आज के अमाल ज़िक्र करी हूँ, जो आज इंशाअल्लाह वज़ीफ़ा कुन फ़याकुन है, वो भी आप लाज़मी पढ़ें। इसका मुकम्मल एक तरीक़ा-ए-कार है, जो शुरू से लेकर एंड तक मैं आपसे ज़िक्र करूँगी। इंशाअल्लाह आपने इसको गौर और तवज्जो से सुन लेना है। इंशाअल्लाह आपको स्क्रीन पर भी मेंशन कर दूँगी, लेकिन आप इसको तवज्जो से भी सुनिएगा। चंद जो मैं आपसे इसके फ़ज़ाइल ज़िक्र करने से पहले, मैं चंद ऐसे वाक़यात आपसे ज़िक्र करना चाहूँगी, जो इंशाअल्लाह आपके ईमान में इज़ाफ़ा फ़रमा देंगे। क्योंकि हर इंसान अपनी ज़िंदगी में चाहता है कि उसके लिए कुछ ना कुछ आए और अल्लाह करीम उसके लिए ऐसे रास्ते खोलें कि उसको किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। हर इंसान आसानियाँ चाहता है, हर इंसान चाहता है अल्लाह उस पर मेहरबान हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत की बड़ी फ़िक्र थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी वक़्त तक फरमाते हैं, या रब्बी उम्मती। हम उसी नबी की उम्मत हैं जो हमारे लिए रातों को जाग कर रोते रहे हैं। लेकिन हम इस दुनिया में इस तरह से गुम हो गए कि हमें किसी किस्म की कोई परवाह ही नहीं है। अल्लाह के नबी हमारे लिए परेशान होते हैं। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में बनी इसराइल में एक शख्स था इबादत गुज़ार, जो मुसलसल 80 साल तक इबादत करता रहा। एक लम्हा भी इसने अल्लाह की नाफ़रमानी में नहीं गुज़ारा। जब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए इस बात का बताया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि मेरी उम्मत को भी ऐसी लंबी इबादत का मौका मिले। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, मैंने तुम्हारी उम्मत के लिए एक ऐसी रात रखी है जो हज़ार महीनों यानी 83 साल 4 महीने से अफ़ज़ल है। जो शख्स इस रात में इबादत करेगा, इसे 80 साल की इबादत का सवाब मिलेगा। ये अल्लाह की रहमत है कि इसने उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शब कदर अता फ़रमाई है, ताकि कम वक़्त में ज़्यादा अजर हासिल कर लिया जाए। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जो खिलाफत राशिदा के बाद सबसे आदिल हुक्मरान गुज़रे हैं, एक रात अपने ग़ुलाम से बात कर रहे थे। ग़ुलाम ने पूछा, अमीरुल मोमिनीन, अगर आपको यकीन हो जाए कि ये रात शब कदर है तो आप क्या करेंगे? हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने फरमाया, अगर मुझे यकीन हो जाए कि ये शब कदर है
تو میں اللہ سے انصاف مانگوں گا کہ مجھے قیامت کے دن عدل کرنے والوں کے ساتھ کھڑا کرے، کیونکہ جس پر اللہ کا عدل ہو گیا وہ جنت کا حقدار ہو جائے گا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ شب قدر میں ہمیں اپنے لیے صرف دنیاوی فوائد نہیں بلکہ آخرت کی فلاح اور اللہ تعالیٰ سے عدل و انصاف کی توفیق بھی مانگنی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شب قدر میں بہت روتے تھے۔ ایک بار کسی نے پوچھا، یا علی، آپ کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، اس رات میں تقدیریں لکھی جاتی ہیں اور مجھے ڈر ہے کہیں میرا نام نیک بختوں میں نہ لکھا گیا تو۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شب قدر میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے، لوگوں کو بھی اللہ کے حضور جھکنے کی تلقین کیا کرتے تھے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی، روتے ہوئے کہنے لگی، میں نے اپنی زندگی گناہوں میں گزاری ہے، نہ نماز پڑھی نہ روزے رکھے، اب بڑھاپا آ گیا ہے، کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر تمہیں شب قدر مل جائے اور تم سچے دل سے اللہ سے معافی مانگو تو تمہارے تمام گناہ ایسے مٹا دیے جائیں گے جیسے تم نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ یہ سن کر وہ عورت شب قدر میں اللہ کے حضور رو رو کر دعا کرتی رہی، یہاں تک کہ صبح کے وقت اس کا چہرہ نورانی ہو گیا اور اس کی آنکھوں سے سکون بہنے لگا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے اللہ کی رحمت ہر کسی کے لیے ہے اور شب قدر میں سچی توبہ ہر گناہ کو معاف کروا دیتی ہے۔ حضرت ابن مالک رحمۃ اللہ علیہ جب شب قدر کی رات آتی تو نہایت عمدہ لباس پہنتے، خوشبو لگاتے، غسل کرتے اور پھر عبادت میں مشغول ہو جاتے۔ ان سے کسی نے پوچھا، امام صاحب آپ اتنی تیاری کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، یہ رات بادشاہوں کے دربار میں پیش ہونے کی رات ہے، اور جب بندہ بادشاہ کے دربار میں جاتا ہے تو بہترین لباس پہنتا ہے۔ آج میں سب سے بڑے بادشاہ کے دربار میں حاضری دینے جا رہا ہوں، اس لیے میں اس کی بارگاہ میں عزت کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ یہ شب قدر میں ہمیں پوری توجہ اخلاص کے ساتھ عبادت کرنی چاہیے۔ جیسے ہم اللہ کے سامنے پیش ہو رہے ہیں اس طرح ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سوچے کہ ہمارے سامنے کھڑے ہیں اللہ کریم، اس طرح سے ہمیں مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ یہ تمام تر واقعات آپ سے اس لیے ذکر کرتی ہوں کہ وہ ہستیاں جنہوں نے دین کی خدمت کی، حضرت علی جیسے اللہ کریم کے مقرب صحابی، وہ اگر اتنی فکر کر رہے ہیں، ہم تو گنہگار ہیں، ہم تو خطا کار ہیں، ہم تو ایسے لوگ ہیں کہ ہم ساری زندگی میں سجدے میں گزار دے تو ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ ہم صحابہ کرام کے پاؤں کے برابر نہیں ہو سکتے، ان کے پاؤں کی خاک کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو وہ لوگ اگر اس طرح سے عبادت گزار ہیں تو ہمیں تو بہت فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ شب قدر کی عبادت کے بارے میں قرآن و حدیث میں بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ اس رات کی سب سے بہترین جو عبادت ہے وہ نماز ہے، توبہ ہے، استغفار ہے، درود شریف ہے اور قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ جو بھی دعا یا وظیفہ قرآن و سنت کے مطابق ہو وہی زیادہ مؤثر اور قابل قبول ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ آج میں آپ سے جو وظیفہ ذکر کر رہی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ مستند طریقہ سے قرآن و سنت سے ثابت شدہ ذکر کر رہی ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے نفل نماز پڑھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں عبادت کا خصوصی اہتمام فرماتے تھے، اس لیے 29ویں شب میں کم از کم 2 یا 4 رکعت نفل نماز پڑھیں اور ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ القدر اور 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھیں۔ نماز کے بعد سجدے میں جا کر دعا کریں کیونکہ سجدے میں کی گئی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ دعا کے الفاظ اب کیا ہونے چاہیے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اگر شب قدر مجھے نصیب ہو تو کون سی دعا مانگنی چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا مانگنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد آپ نے سورہ یاسین اور سورہ رحمان کی تلاوت کرنی ہے۔ سورہ یاسین دل کی سختی کو دور کر کے اللہ تعالیٰ کے قرب کو بڑھاتی ہے۔ سورہ رحمان پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا ہوتا ہے اور فقر و فاقہ دور ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں صورتیں آپ ایک ایک مرتبہ پڑھ لیں۔ اب اس کے بعد اسم اعظم کا ورد، حدیث سے جو ثابت اذکار ہیں وہی میں آپ سے ذکر کروں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایسا نام اسم اعظم ہے، اگر اس کے ذریعے دعا کی جائے تو قبول ہوتی ہے۔ وہ اسم اعظم کون سا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ ہے وہ دعا۔ یہ آیت الکرسی اور اسم اعظم میں سے ہے، اس لیے شب قدر میں زیادہ سے زیادہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس کا آپ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ آپ ذکر کریں، اس کا ورد کریں۔ اس کے علاوہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ درود شریف پڑھنا سب سے افضل عبادت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اس کے بعد 100 مرتبہ آپ استغفار پڑھ لیجئے، کون سا؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ آپ پڑھ لیں۔ انشاءاللہ تعالی تمام تر وظائف کرنے کا آپ کو کیا فائدہ حاصل ہوں گے کہ آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہوگی، گناہوں کی مغفرت نصیب ہوگی، روحانی اور جسمانی بیماریوں سے نجات ملے گی، اللہ کا قرب حاصل ہوگا، دل کو سکون ملے گا، ہر مشکل آسان ہوگی اور خیر و برکت نصیب ہوگی۔ یہ تمام اذکار وظائف قرآن و سنت سے ثابت ہیں۔ اگر آپ جو میں آپ سے ذکر کری ہوں، جو وظیفہ میں نے آپ سے کہا ہے، وہ آپ کن فیکون، وہ یاسین کی آیت نمبر 82 ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ جب آپ اس آیت 82 پر پہنچ جائیں، اس آیت کو 29ویں شب میں آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دیکھیں اس کا مطلب ہے جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے بس یہ کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو اس آیت کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جو آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کا مقصد اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے، آپ کی اولاد نہیں ہے آپ اس کو ذہن میں رکھیں، آپ کے کاروباری مسائل ہیں اس کو ذہن میں رکھیں، آپ کی کوئی حاجت ہے اس کو ذہن میں رکھیں، کہیں رشتہ کروانا چاہتے ہیں اس کو ذہن میں رکھیں، مطلب جو آپ کی زندگی کا مقصد ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں اس کو ذہن میں رکھیں۔ یعنی ہم اللہ سے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے یہ گزارش کر رہے ہیں کہ جب آپ کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو آپ بس یہ کہتے ہیں ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ یعنی ہم اللہ سے ایک مان کے ساتھ، ایک اللہ سے امید کے ساتھ ہم مانگ رہے ہیں کہ اللہ پاک بس میں یہ اپنے ذہن میں سوچ رہا ہوں، میری یہ حاجت ہے، یا اللہ آپ ارادہ فرما کے کن فیکون کیوں نہیں فرما دیتے؟ تو یہ آپ نے اللہ سے گزارش کرنی ہے انشاءاللہ۔ یہ بڑا بابرکت وظیفہ ہے کیونکہ یہ اللہ کی قدرت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ تمام تر جو آپ سے وظائف ذکر کی ہیں انشاءاللہ قرآن و احادیث سے ہیں، جو کسی بھی وظیفے سے زیادہ مؤثر ہیں۔ انشاءاللہ اس شب میں کی گئی آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اور جو واقعات ذکر کیے ہیں اس کا یہ سد باب ہے کہ شب قدر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت بے حد وسیع ہوتی ہے۔ یہ رات ہماری تقدیر کو بدل سکتی ہے، ہماری دعاؤں کو قبول کر سکتی ہے، ہمیں گناہوں سے پاک کر سکتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات کو غنیمت جانیں اور زیادہ سے زیادہ وقت نماز، دعا، استغفار اور ذکر میں گزاریں تاکہ ہم بھی اللہ کی رحمت کے مستحق بن سکیں۔ اللہم اجعلنا من اہل لیلۃ القدر، اللہم تقبل دعانا واغفر لنا ذنوبنا واجعلنا من عبادک الصالحین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔